کیا چند منٹ لگیں گے اس کو، وہ ٹانگیں ذرا اس کی لڑکھڑائے گی، وہ کھڑا چل رہا ہے. بچھڑے، کٹے اور جانور، انڈے میں سے نکلا ہے وہ چوزا، بھاگ رہا، دوڑ رہا، چل رہا، انڈے میں سے بھی نکلا، نکلتا ہی. یہ جو کمزور ترین یہ انسان کا بچہ ہے، وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی، باندھ دی گئی اس کے ساتھ. اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے جو اس جسم مل رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے نیکیاں کمائے تاکہ اپنے مقام پر دوبارہ پہنچ جائے. کسی نے تمہیں پہاڑ پر سے گرا دیا ہے، اب تمہیں چڑھنا پڑے گا. ذرا چڑھائی میں محنت لگے گی نا. تمہارا مقام تو بہت بلند تھا، فرشتوں سے بلند، لیکن وہاں سے اب گرا کہاں دیے گئے؟ ظاہر بات ہے فرشتوں سے نیچے جنات ہیں، جنات سے نیچے یہ سارے حیوانات ہیں زمین کے، اور ان میں ایک انسان بھی ہے. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ تمام حیوانات میں ضعیف ترین بچہ وہ انسان کا ہوتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے اسے، کس طرح اس کو چلانے کے لیے، چلانا سکھانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو بولنا سکھانا پڑتا ہے، وہ کس قدر ضعیف. تو یہ اب دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی. اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے ظلوم ہے انسان، جہول ہے انسان، خلق حلوا، بہت جلدی پسند ہے، اجرت پسند ہے، اور بہت ہی تھڑ دلا ہے. یہ ساری کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ جو اشرف المخلوقات ہے. کیوں؟ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ نہیں بھائی، دونوں صحیح ہے. اپنی خلقت کے اعتبار سے ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، عجول بھی ہے، حلوع بھی ہے. اپنی فطرت کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بلند ترین ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ. اور اسی سورہ احزاب کے اندر یہ جو فرمایا گیا، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، کسی نے اٹھانے کا حوصلہ نہ دکھایا. حملها الانسان، یہ امانت کون سی ہے؟ یہ روح ربانی، جنات میں نہیں ہے. یہ ویسے جنات کی تخلیق ہم سے بلندر سطح پر ہوئی ہے، آگ سے بنائے گئے، وہ اس کائنات میں بہت دور دور تک جا سکتے ہیں. میرے نزدیک سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے، وہ جاتے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے جو ہے میزائل بنانے پڑیں گے، کیا کیا بنانا پڑے گا. کچھ ارب ڈالر سے جو ایک مشین بنتی ہے جو جاتی ہے، تو وہ بھی خلا کے ابتدائی جگہوں میں ٹکرے مار کے آ جاتی ہے. اس کیا کرنا، چاند پر اتر کے بڑا کمال کیا. یہ فرشتے یہ جاتے ہیں. یہ تو آسمان کے سمائے دنیا پر جا کر فرشتوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں. یسترقون السمع، سنتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اور وہاں سے آ کر اپنے کاہن جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دلال، ان کو بتاتے اب یہ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے بنا پر پیش گوئی کرتے ہیں، اپنا دھندا چلاتے. جیسے کوئی آپ کا سول سیکرٹری اسلام آباد میں آپ کا دوست ہے، وہاں سے آپ کے تبادلے کا حکم ہے، ٹائپ ہو گیا، اس نے تو بتا دیا، وہ ہو گیا فیصلہ. ابھی وہ آئے گا آپ تک پہنچنے میں، وہ ٹائپ ہوگا، پھر دستخط ہوں گے، پھر ڈسپیچ ہوگا، پھر وہ آئے گا، پھر آپ تک پہنچے گا. لیکن وہ آپ نے اس کو بتا دی. یہ کام جنات کرتے ہیں. یسترقون السمع، وہ سنتے ہیں بیٹھ کر سرگوشی. تو یہ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اسی لیے تو اس کو عزازیل نامی جن کو جو ہے دھوکہ لگا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اسے اس روح کا علم نہیں تھا، وہ انسان کو صرف گارے سے سمجھ رہا ہے، اور گارا یقیناً کمتر ہے آگ سے. یہ بات تو غلط نہیں اس کی. تو انسان کی یہ جو ہے حیوانی جو اس کا وجود ہے، وہ تو گارے سے بنا ہے، اور وہ آگ سے بنا ہے. لہذا وہ اصل ہے اس تخلیق خلقت کے اعتبار سے. لیکن فطرت میں جو روح ربانی پھونکی گئی ہے انسان میں، اس کا جو بلند مقام ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب آخری بات یہ، اس روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا رہتا ہے؟ روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، ویسے ایک بات میں نوٹ کر لیجئے، ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی مثال صحیح مکمل نہیں ہو سکتی. ہمارا ذہن، ہماری منطق، ہمارے الفاظ، ہماری زبان بنی ہے ہمارے مشاہدات سے. تو جو
ماں بعد طبیعیاتی حقائق ہے، میٹا فزیکل ٹروتھس، وہ ہماری زبان کے اندر ادا نہیں ہو. اس لیے قرآن میں مثالیں اللہ نے اسی لیے یضرب اللہ الامثال للناس، ایک بات جیسے کہ ہے سمجھ میں نہیں آتی، مثال سے ذرا سا قریبی تاثر لے لیا جائے. تو بعض صوفیہ نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اس روح کا اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے. سورج سے کرن نکلی ہے، کتنے کروڑ میل آ گئی ہے زمین تک، لیکن کیا اس کا رشتہ سورج سے منقطع ہوا ہے؟ ایک اور بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے فزسٹ جو فزکس میں بہت بڑے ماہر انہوں نے بتائی تھی کہ یہ جو رے آف سن ہے یہ ہائپر بولا کے انداز میں چلتی ہے، اسٹریٹ لائن میں نہیں آتی کہ یوں ہو کے، اگر تو درمیان میں کوئی شے آ گئی جس نے اسے جذب کر لیا تو ختم ہو گئی، کنزیوم ہو گئی، ورنہ کوئی شے درمیان میں نہیں تو واپس چلی جائے گی سورج کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جیسے یہ سورج کی کرن کا معاملہ اگر یہ صحیح ہے، میں آئی ایم ناٹ ڈیفینیٹ، کافی پرانی بات ہے یہ، لیکن فزسسٹ تھے، وہ فزکس کے بہت بڑے ماہر تھے، پروفیسر تھے، انہوں نے بتایا. تو اس حوالے سے یہ تعلق ہے بندے کا، بندے کی روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.